السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اس نشست میں مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظہ اللہ۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ محترم سے قیامت سے پہلے جو نشانیاں پیش ہونے والی ہیں اس تعلق سے ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ شیخ، گزشتہ نشست میں آپ نے بتایا کہ چھوٹی نشانیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تو کیا ان میں سے سب سے پہلے کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں شیخ؟ جی دیکھیے، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجے جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ قیامت بہت قریب ہے۔ جی، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی میری بعثت اور قیامت یہ دونوں ایسے قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ مطلب دو انگلیوں سے نبی نے اشارہ کر کے بتایا۔ جی، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، ایسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت یہ دونوں چیزیں بہت قریب ہیں۔ جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے مابین تیسری کوئی انگلی نہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی کی بعثت اور قیامت کے درمیان اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ جزاک اللہ شیخ۔ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے شیخ؟ جی ہاں، چاند کا پھٹنا اور دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے نبی کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ جی، جیسا کہ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ چاند کا پھٹنا یہ نشانی نبی کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کا ذکر بہت سی صحیح احادیث میں تواتر کے ساتھ ملتا ہے۔ تو شیخ آپ کچھ حدیثیں بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اطمینان ہو جائے۔ کچھ جی ہاں، حدیثوں کا تذکرہ کر دیں آپ۔ بہت ساری حدیثیں صحیح سندوں کے ساتھ، جی تواتر کے ساتھ حدیثیں اس ضمن میں جی موجود ہیں۔ جی مثال کے طور پر امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی، کوئی نشانی آپ دکھا دیجئے، تو آپ نے انہیں شق قمر کی نشانی دکھائی۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کی شہادتیں بھی اس ضمن میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابن عمر سورہ قمر کی جس آیت کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی، جی اس کی آیت کے اندر جی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ چاند کے پھٹنے کی نشانی رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی۔ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے آگے تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے پیچھے تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگو تم اس پر گواہ رہنا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی شہادت اس بارے میں موجود ہے، نبی کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان سے پہاڑ کو دیکھا۔ تو یہ شہادتیں ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، اور یہ آپ کے معجزات میں سے بہت ہی عظیم الشان معجزہ تھا۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ بعض جدید مفکرین
اور عقل پرست اس نشانی کا انکار کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے بڑے کرے کا پھٹنا یا پھر باہم مل جانا یہ ممکن نہیں ہوگا، تو اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ بعض جدید مفکرین اور عقل پرست یہ جو اعتراضات کرتے ہیں اس قسم کے جی کہ چاند جیسا عظیم کرہ جی کیسے پھٹا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ دونوں ٹکڑے باہم مل گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، گزشتہ زمانوں میں اس بات کا سمجھنا ذرا آسان نہیں تھا، لیکن موجودہ دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کر لی ہے تو اس چیز کا سمجھنا اب کچھ مشکل نہیں رہا۔ یہ بات ممکن ہے کہ کوئی بڑا کرہ آتش فشانی کی وجہ سے پھٹ جائے، اس کے اندر جو آتش فشانی ہے اس کے نتیجے میں وہ پھٹ جائے جی اور پھر قوت انفجار کے نتیجے میں اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں، دونوں باہم الگ الگ ہو جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی طاقت کی وجہ سے وہ دونوں آ کر کے مل جائیں، ایسا ممکن ہے۔ جی تو جی شیخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو اس دور میں جو اہل نجوم اور اسی طریقے سے فلکیات میں جو مہارت رکھتے ہیں، جی اگر واقعی معنوں میں ایسا ہوا ہوتا تو ضرور وہ لوگ ذکر کرتے اپنی کتابوں میں یا لوگوں سے باتوں نوٹس کا لیتے۔ تذکرہ کرتے۔ جی شیخ دیکھیے، ایسا ہے، نجومیوں کا یا اہل تنجیم کا جی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ کرنا جی یا ماہرین فلکیات کا نوٹس نہ لینا جو اس دور کے تھے، جی یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب چاند کی رفتار اور اس کی گردش میں کچھ فرق پڑتا، لیکن یہ تو ایک معجزہ تھا، چند لمحے کے لیے یہ معجزہ ظاہر ہوا، ضروری نہیں ہے کہ نجومیوں کی توجہ اس طرف ملتفت ہوتی۔ یا ماہر فلکیات ذکر کریں تبھی اس جی، کو ماننا اس ہے۔ لیے کہ آپ ویسے بھی دیکھیے، مکہ والوں نے اس نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور ان کے مطالبے پہ یہ نشانی ظاہر ہوئی، جی اور چاند کی رفتار اور اس کی گردش میں کچھ فرق بھی نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک ماہرین فلکیات کی بات ہے تو اس وقت رصد گاہیں اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ افلاک میں ہونے والے حادثات کا وہ فوری نوٹس لیتی، جیسے موجودہ زمانے میں ہے، چاند میں سورج میں گرہن کب لگے گا، کتنے سالوں کے بعد لگے گا، سارا حساب آج ماہرین فلکیات کے پاس موجود ہے، لیکن اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی یا انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ نشانی، یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، اس کی شہادتیں موجود ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کر جانا ہے، کیا اس بارے میں کوئی دلیل ہے شیخ؟ جی ہاں، دیکھیے، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہمارے نبی کی وفات۔ جی صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے حضرت عوف ابن مالک کے طریق سے، فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ جی آپ نے مجھ سے کہا، یا عوف احفظ ستن بین یدی الساعہ، اے عوف قیامت کے روبرو 6 نشانیوں کو یاد کر لو، شمار کر لو۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا اعدد 6، جی 6 نشانیوں کو گن لو، شمار کر لو۔ اور بعض روایتوں میں ہے احفظ خلالاً 6، 6 خصلتوں کو، نشانیوں کو یاد کر لو، احداہن موتی، انہی میں سے ایک نشانی میری وفات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رسول سے بتایا کہ سب سے پہلی جو نشانی ہوگی چھوٹی نشانی، جسے پہلی نہ کہہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی نشانیوں میں سے میری موت ہوگی، میری وفات ہوگی۔ جی، پہلی نشانی تو میں بتا چکا کہ ہمارے نبی کی بعثت ہے، جی شیخ، اس لیے اس کو پہلی نشانی نہیں کہہ سکتے، جی لیکن بہرحال ہمارے نبی کی وفات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت کر گئے، آپ وفات پا گئے، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حالت کیا تھی شیخ؟ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے شیخ؟ جی دیکھیے، صحابہ کرام کی حالت کا میں کیا بیان کروں، ایسا لگ رہا تھا کہ غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو چکی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا
یہ معمولی حادثہ نہیں تھا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے اس حدیث کو سنیں گے، لیکن ناظرین وقت پر ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا حادثہ پھر کوئی ہونے کو ہے دنیا والوں، ہم نے حالات کے ماتھے پہ شکن دیکھی ہے۔ غریبی اور بے روزگاری، بھیک مانگتے ہوئے بچے، ہمارے سماج میں پھیلتا ہوا کرپشن، ڈرگز، شراب، ٹوباکو، بلاತ್ಕಾರ، ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے حالات کے ان مسائل کا حل کیا ہے۔ حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز، بڑے دانشوروں کے ساتھ ہر اتوار رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کون ہے جو یہ جاننے کا شوق نہیں رکھتا ہے کہ کل کیا تھا اور پچھلے زمانوں کے حالات کیا تھے؟ تاریخ سے ہم کو کیا ملے گا، تاریخ ہمیں کیا دے گی، اور ہمیں تاریخ کو کیا دینا ہوگا۔ تاریخ کے جھروکھوں سے جانیے شیخ محمد مصطفیٰ مدنی سے، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+ TV، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی، قیامت سے پہلے شیخ محترم بتا رہے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیت اس وقت کیا تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے۔ شیخ محترم ایک حدیث بتا رہے تھے، شیخ سے ہم سنتے ہیں شیخ کیا کہہ رہے تھے۔ جی حدیث ہے سنن ترمذی کی، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، تشریف لائے، اس وقت ہر چیز روشن ہو گئی، لیکن جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر چیز تاریک ہو گئی۔ ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑی، ابھی ہم آپ کے دفن میں ہی مشغول تھے کہ ہمارے دل بدلنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر تشریف لائے، چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا، روتے ہوئے آپ کے چہرے پہ بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ 2 موت طاری نہیں کرے گا۔ باہر نکلے تو دیکھا حضرت عمر لوگوں سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، بڑے برہم ہو رہے ہیں کہ نبی کی وفات کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرے گا اور یہ کہے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو
اس کا بڑا برا حشر ہم کریں گے. بڑے غصے میں حضرت عمر ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کہہ رہے ہیں طبت حیا و قیتا. نعم. حضرت ابو بکر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں, خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو سن لو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کی پرستش کرتا تھا, تو اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر نبی کی وفات ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ جس وقت حضرت ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت کی, ہر شخص کی زبان پہ یہی آیت تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے. جی یہ کیفیت تھی اس وقت صحابہ کرام کی. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ ایک اہم بات قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارض حجاز سے ایک آگ کا ظہور ہونا ہے, تو کیا یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے شیخ؟ دیکھیے یہ آگ بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح کے کتاب الفتن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيع اعناق الابل ببصرى. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ کا ظہور نہ ہو جائے, جو آگ بصرہ میں, جو ملک شام میں ہے, بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یعنی اتنی بھیانک اور تیز آگ ہوگی کہ ملک شام میں لوگ اپنے اونٹوں کو تلاش کر لیں گے اور ان کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو یہ آگ بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہے, یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. جی تو یہ آگ وہیں سے نکلی تھی شیخ؟ جی مدینے سے. اس سلسلے میں یہ بصرہ میں تو گردنیں روشن ہوں گی, جی وہاں تک اس کا اثر ہوگا, لیکن یہ آگ نکلی تھی مدینے سے. اور اس سلسلے میں بہت سے اس دور کے علماء کی شہادتیں موجود ہیں. جی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مدینے میں حرہ شرقیہ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی آگ نکلی تھی سن 654 ہجری میں. سن 654 ہجری میں, 7ویں صدی میں. جی یہ بہت بڑی آگ تھی جو حرہ شرقیہ کے پیچھے سے نکلی تھی. جی اور اس بات کا علم اہل شام اور دیگر ملک والوں کے پاس تواتر کے ساتھ ملتا ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شیخ المحدثین, امام المؤرخین شہاب الدین ابو شامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ آگ 5 جمادی الاخرہ سن 654 ہجری میں جمعہ کے روز مدینے سے ظاہر ہوئی تھی اور تقریباً 1 مہینے تک یہ آگ روشن تھی. اسی طریقے سے امام قرطبی کی مشہور کتاب التذکرہ قیامت کے حوالے سے اور آخرت کے امور کے حوالے سے بڑی ہی جامع کتاب ہے. علامہ قرطبی التذکرہ کے اندر انہوں نے اس آگ کا وصف تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس آگ کا آغاز ایک زلزلے سے ہوا تھا اور یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ جس پہاڑی کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی اس کو پلک جھپکتے ہی پگھلا دیتی تھی اور اس کے وجود کو ختم کر دیتی تھی. لیکن یہ آگ وہ آگ نہیں ہوگی. میں اپنے ناظرین کرام کو بھی بتا دوں, ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آگ جو مدینے سے سن 654 ہجری کے اندر نکلی, یہ وہ آگ نہیں ہوگی جو محشر کی طرف لوگوں کو ہانکے گی. اس آگ کا تعلق قیامت کی بڑی نشانیوں سے ہے, وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی, اور یہ آگ دوسری ہے جو مدینے سے ظاہر ہو چکی ہے اور نبی کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. جزاک اللہ شیخ, آپ نے بڑے اچھے انداز میں علماء کے اقوال کے ذریعے اس بارے میں آپ نے بتایا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
جزاک اللہ شیخ، ایک سوال جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی فتنوں کا ظہور بھی ہے، تو فتنوں سے کیا مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ دیکھیے فتنے کا جو مطلب ہے، جی فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ناظرین کرام ہم اور آپ اردو زبان میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اصلاً یہ لفظ جو ہے جی عربی زبان سے آیا ہے۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں ابتلا کو، آزمائش کو، امتحان، اختبار۔ لغت کے اندر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر فتنت الذهب بالنار، میں نے سونے کو آگ میں تپایا، کیوں؟ تاکہ اس کی عمدگی ظاہر ہو جائے اور میل کچیل چھٹ جائے۔ یہ عربی زبان میں اس طرح سینٹنس اور جملہ بولا جاتا ہے۔ یہ تو لغت کے اندر اس کی تعریف ہوئی۔ فتنے کی تعریف جو اصطلاح کے اندر علماء نے کئی تعریفیں کی ہیں، مگر جس تعریف کو میں راجح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فتنہ اصطلاح کے اندر اس ابتلا اور آزمائش کا نام ہے۔ فتنہ اصطلاح کے اندر وہ آزمائشیں ہیں، وہ امتحانات ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بعض بندوں کو جن کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کی حالت جو ہے باطنی حالت وہ منکشف ہو جائے اور ظاہری حالت بھی ظاہر ہو جائے۔ تو دینی امور میں بھی آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، دنیاوی امور میں بھی فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، آپ نے ذکر کیا کہ دنیاوی امور میں بھی ایک انسان فتنے میں مبتلا ہوتا اور دینی امور میں، تو شیخ اس کو تھوڑا واضح کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جی ناظرین کرام، دیکھیے دینی امور میں بھی آدمی فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کا امتحان ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور دنیاوی امور میں بھی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جی شیخ، دنیاوی امور میں مثال کے طور پہ آدمی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مگر وہ دولت کبھی اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ فتنہ بن جاتی ہے۔ جب وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، حرام کاری میں خرچ کرتا ہے، یہ دولت اس کے لیے فتنہ ہے۔ آل و اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری سے کبھی کبھی بندوں کو روک دیتی ہے۔ اولاد کی بیجا محبت میں انسان گرفتار ہو کر کے اللہ کی صحیح معنوں میں یا ڈھنگ سے عبادت نہیں کر پاتا ہے، تو اولاد اس وقت فتنہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سب دنیاوی فتنے ہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسی کبھی کبھی لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینی امور میں آپ دیکھیں گزشتہ زمانوں میں کتنے لوگوں کو بھیانک اذیتیں دی گئیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ایک اللہ واحد پہ ان کا ایمان تھا۔ توحید سے برگشتہ کرنے، ایمان سے پھیرنے کے لیے، ان کے دلوں سے ایمان نکالنے کے لیے ان کو بھیانک اذیتیں دی گئیں، سزائیں دی گئیں، کھولتے ہوئے تیل میں انہیں ڈالا گیا، جلتے ہوئے آگ کے انگاروں میں انہیں پھینکا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ایمان سے پھر جائیں، توحید ان کے دل سے نکل جائے۔ مگر بہت سارے وہ موحد بندے تھے، اللہ کی بندیاں تھیں، جو توحید سے پھری نہیں، وہ اپنے ایمان پہ اٹل رہے۔ اس سلسلے میں واقعات بہت ہیں، وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لینا چاہتا، اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، اس تعلق سے ملتا جلتا ایک سوال کہ فتنوں کا اطلاق قرآن میں کتنے معنی میں ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اس لفظ کو اللہ رب العزت نے کئی بار بیان کیا، تو آپ اس بات کو ذرا شیخ واضح کر دیں۔ جی کہ دیکھیے فتنوں کے معنی کیا قرآن ہیں؟ مجید میں فتنوں کے لفظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ استعمال کیا ہے، اور مختلف اسلوب میں اور مختلف پیرائے میں۔ جی، فتنے کا ایک اطلاق قرآن مجید کے اندر ابتلا اور آزمائش پر ہوا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، مطلب اختبرناک اختبارا۔ یہاں امتحان، ابتلا اور آزمائش کے معنی میں فتنے کے لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتنے کا اطلاق کفر اور شرک پر بھی ہوتا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، یہاں پر فتنہ شرک اور کفر کے معنی میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتنے کا اطلاق جو ہے آگ میں جھونکے جانے پر، آگ سے عذاب دینے پر یا مطلق عذاب دینے پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ذوقوا فتنتکم، یعنی ذوقوا عذابکم، تم اپنے عذاب کو چکھو۔ اسی طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ آل و اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اطلاقات ہیں، بہت سے معانی ہیں جن پہ فتنے کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے، اور مختلف انداز ہے، مختلف اسلوب ہے، مختلف پیرایا ہے۔ جیسے زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیے ہیں کہ زندگی اور موت بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بڑی اہم باتیں ناظرین کو سننے ملی۔
ایک سوال شیخ اسی سے ملتا جلتا کہ فتنوں کے ظہور کے حوالے سے کچھ احادیث شیخ اگر بیان کر دیں آپ تو زیادہ ناظرین کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے فتنوں کے حوالے سے ہمارے نبی نے بہت پہلے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں سے آپ نے ڈرایا ہے جی کثرت کے ساتھ۔ فتنوں کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ایک پورا باب ہی ملے گا آپ کو کتاب الفتن جی کے نام سے، میں وہاں سے آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ مطلب اکثر محدثین اپنے حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کا ذکر کرتے ہیں۔ جی فتنوں کے تعلق سے بھرمار ہے حدیثوں کی۔ دیکھیے امام بخاری نے اپنی صحیح کے کتاب الفتن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من ينقذ سواهب الحجرات لكي يسلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح اگلی نشست میں ہم آپ سے ضرور سنیں گے، لیکن اب وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا کہ اس نشست کو ہم آگے بڑھائیں۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں قیامت سے پہلے، جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما